ایک سوال انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ وہ کون سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جو بدر میں شامل نہیں ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ پھر بھی مال غنیمت میں لگایا. تو کافی صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے ہیں جو بدر کے میدان میں نہیں گئے، لیکن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ ان کا حصہ بھی لگے گا. اور انہوں نے اپنے سوال میں آگے چل کر یہ جو لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں گئے تھے، اس کے باوجود بدر میں ان کا حصہ کیوں دیا گیا؟ تو جس انداز سے اور جن الفاظ سے لکھا ہے بھائی، یہ ٹھیک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، ہمیں اس کی وجہ نہ بھی معلوم ہوتی تو بھی ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی حکمت اتنی غیر مہذب تحریر کے ذریعے پوچھیں. اگر تو سوال صرف اتنا صحیح ہوتا نا تو ٹھیک تھا. ایک آدمی اس کی وجہ پوچھتا ہے. ایک یہ اعتراض کہ عثمان تو پیچھے رہ گئے تھے اور یہ چیزیں ہو گئی تھیں، یہ عبارت نہ پڑھنے کے قابل ہے اور نہ ہی ایسے لکھنا چاہیے. اور جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اکیلے ہی نہیں تھے جو مدینہ منورہ رہ گئے تھے. سیدنا عثمان بن عفان امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس لیے رہ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا تھا کہ تم ان کی خدمت کے لیے رہو اپنی بیوی کے پاس. اور یہی وہ صاحبزادی تھی جن کا انتقال ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں. اب بدر تشریف لے گئے تھے اور واپسی پہ مدینہ منورہ آئے اپنی صاحبزادی صاحبہ کی قبر پہ. اور اب اگر اعتراض عثمان رضی اللہ عنہ پہ ہے تو یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہے کہ بیٹی کی خبر لینا زیادہ ضروری تھا یا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے قافلے کو غارت گری یا ان لوگوں کو کا مال سارا یہ انہیں اس سے محروم کرنا یہ زیادہ ضروری تھا والعیاذ باللہ. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے منافق تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسی باتوں کی وجہ سے والعیاذ باللہ تنقید کرتے تھے اور ایمان سے محروم ہوتے تھے. اسی لیے ابن ماجہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کے متعلق کچھ خیال احساس نہیں. اتنا بڑا جملہ کون کہہ سکتا تھا؟ کوئی مومن تو نہیں کہہ سکتا تھا. کم سے کم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے مدینہ منورہ تو اپنی صاحبزادی صاحبہ کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پہ والعیاذ باللہ کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات بھی خیال رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے نہیں پڑھایا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے اور جنازہ جب اٹھا لیا گیا تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ جنازہ نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پتہ نہیں یہ عثمان کو برا کہتا تھا. تو توبہ کرنی چاہیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو، بلکہ کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی کہنے سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا اور یہ خط اور یہ الفاظ پڑھتے تو آپ سوچیے ہم سب نے مرنا ہے نا، اور جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیتے تو پھر کیا آخرت رہ جاتی. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جو چھوڑ کے گئے تھے اس سے رقیہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اور وہ جنازہ جو تھا
وہ بعد میں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بھی بعد بدر سے ہوتے ہیں، تو ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہو گئے، دوسری ہستی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور تیسرے سعید ابن زید ہیں۔ یہ طلحہ اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہما یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جن کے لیے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی پیشن گوئی فرمائی تھی، اور طلحہ اور سعید رضی اللہ عنہما کو آپ نے خود بھیجا تھا کہ قریش کے قافلے کی خبر لاؤ کہ قافلہ کدھر گیا جاسوسی کے لیے۔ 3 حضرات تو یہ ہو گئے، اور یہ سب مہاجرین بھی ہیں، یہ سب قدیم الاسلام بھی ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں ان کی۔ چوتھے سے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ تھے، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب مقرر کیا تھا مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ کے بھی کچھ حصے تھے، قبائل تھے، اس لیے ایک جگہ انہیں مقرر کیا تھا، اور 5ویں حضرت عاصم بن عدی تھے یا عاصم بن ادئی تھے، اور ایک محلہ مدینہ منورہ کا جو بالائی علاقے میں واقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں مقرر فرمایا تھا کہ یہاں کا خیال کرنا، حفاظت کرنا۔ اور مدینہ منورہ ہی کا ایک قبیلہ اور ایک جگہ تھی، بنو عمر بن عوف تھے، تو بنو عمر بن عوف کے لیے آپ نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا، تو اس اعتبار سے 6 صحابہ رضی اللہ عنہ یہ ہو گئے۔ 7ویں حضرت حارث بن سمہ تھے، اور روحا کے مقام پر جب پہنچے تھے تو بیماری غالب آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا تھا خود، 7 ہو گئے۔ 8ویں خوات بن جبیر تھے، اور 9ویں جو تھے وہ سعد بن مالک رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور 10ویں صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا ہے، لیکن اور یہ مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا ذکر، لیکن ہمیں اس میں خیال آتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اہل بدر میں نہیں ہے، اگرچہ مسلم کی روایت سے کچھ پتہ چلتا ہے، مگر انہیں مدینہ منورہ ہی رہنے دیا گیا تھا، یا یہ کہ یہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، یعنی کسی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اور ذکر اس لیے کر دیا ہے کہ بعض حضرات نے ان کا نام لیا ہے۔ تو 10ویں سے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہوئے، اور 11ویں صحابی حضرت صبیح رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ بھی بیماری کی وجہ سے واپس ہو گئے تھے۔ اور حاکم نے ذکر کیا ہے مستدرک میں رحمہ اللہ نے کہ 12ویں صحابی حضرت جعفر بن ابو طالب تھے، جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ مقرر کیا تھا بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ مگر ہمیں اس پہ اشکال یہ ہے کہ اگرچہ حاکم نے یہ لکھا ہے، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تو لوٹ کر آئے ہیں ہجرت حبشہ سے اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح فرمایا۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد آپ آ کر لیٹے تھے تو دروازے پہ دستک ہوئی، اور آپ نے پوچھا کہ کون؟ تو آنے والے نے کہا جعفر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون جعفر؟ تو انہوں نے کہا ابو طالب کا بیٹا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کی جسم مبارک کی چادر اتار کر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ اٹھے اور تیزی سے دروازے کی طرف چلے گئے اور چادر کو کھینچ لیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ جسد مبارک بس اسی دن دیکھا تھا، اور آپ نے چادر اوڑھی جلدی جلدی،
اور جا کر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور آپ نے فرمایا جعفر کچھ پتہ نہیں چلتا کہ خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہے یا تمہارے آنے سے زیادہ خوش ہوا۔ تو حاکم نے اگرچہ نقل کیا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حصہ دیا گیا تھا، مگر ابھی تک اس سلسلے میں کوئی اور زیادہ تصریح روایات میں نہیں دیکھی، اس لیے 10 صحابہ رضی اللہ عنہ ان پہ سب حضرات نے لکھا ہے، اور 2 حضرت سعد اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہمیں اشکال پیش آتا ہے ان دلائل کی بنا پر۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مال غنیمت میں حصہ دیا ہے، باوجود ہے کہ یہ بدر میں شامل نہیں تھے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ لڑائی اور پیچھے جو حفاظت تھی یا جو جاسوسی کے لیے گئے ہوئے تھے، یہ سب چیزیں بھی تو میدان جنگ میں جو لوگ تھے انہی کے بھروسے پہ وہ جہاد ہو رہا تھا، اور انہی کے بھروسے پر آگے رپورٹس بھی آ رہی تھی، ساری چیزیں ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے ان کو بھی بدری صحابہ رضی اللہ عنہ ہی میں شمار کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔